السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بلا تاخیر صحیح بخاری کی آخری حدیث کے اوپر درس انشاءاللہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس اللہ نے ہمیں اس چھوٹے سے مقام پر اپنے دین کی خدمت کا موقع اور توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج بالخصوص عالم اسلام کے عظیم محدث اور مفکر حبی و اخی الکبیر فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ یہاں تشریف لانے پر انہیں ہم خوش آمدید اور اہلاً و سہلا بھی پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک درخواست بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں شیخ یاد فرمایا کریں انشاءاللہ العزیز۔ موسم کی تلخی اور مصروفیات کے پیش نظر الحمدللہ شیخ صاحب تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس قدر بھی انہوں نے ہمیں وقت عنایت فرمایا ہے یہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ نماز مغرب تک درس کا سلسلہ ہوگا، پھر شیخ صاحب نے آگے سفر پر جانا ہے۔ جو دوست اور احباب تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے یہاں تشریف لانے پر سننا اور سنانا قبول و منظور فرمائے اور موازین حسنہ میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ بلا تاخیر درس حدیث کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عالم اسلام کے عظیم مفکر اور محدث فضیلت الشیخ مولانا الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، مدیر معہد السلف کراچی و امیر جمعیت اہل حدیث سندھ پاکستان، آپ کے سامنے درس ارشاد فرمائیں گے بخاری شریف کے آخری حدیث پر ابھی انشاءاللہ۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا اپنے فاضل بھائی فضیلت الشیخ عبد الرحمن شاہین صاحب حافظہ اللہ کا، کہ جنہوں نے اپنے اس اہم پروگرام کے لیے مجھے مدعو کیا، اگرچہ کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، مگر یہ ان کا حسن اعتماد ہے جس پر وہ ہمارے شکریہ اور دعاؤں کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی اس ادارے میں برکت عطا فرمائے اور یہاں سے توحید و سنت کی شعاعیں نکلیں اور دنیا بھر کو منور کر دیں۔ یہ دینی ادارے یقیناً دین اسلام کی حفاظت کے انتہائی مضبوط قلعے ہیں جنہیں قائم و دائم رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنی توفیق عطا فرمائے اور یہ علم کی سرپرستی قائم رہے اور اس قسم کی جو تقاریب ہیں وہ ہمیشہ ہوتی رہیں، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے، کہ یقیناً اخلاص ہی ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کی تکمیل کے حوالے سے درس ہے۔ ہم بڑی آسانی سے یہ نام لے دیتے ہیں صحیح بخاری کا، مگر اس کے پیچھے کتنی محنت ہے اور کتنا اخلاص ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ کتاب 16 سال کے عرصے میں تیار ہوئی اور 16 سال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مقام پر نہیں بیٹھے، بلکہ مختلف ملکوں جہاں بھی کسی محدث ثقہ محدث کے موجود ہونے کی خبر ملی وہاں گئے ہیں
یوں سمجھیں کہ دنیا بھر میں گئے ہیں. یہ رحلات حقیقت میں محدثین کی شان ہے. امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ جو اندلس، جو آج کا اسپین ہے، وہاں کے محدث تھے اور طلب حدیث کے لیے 3 ملکوں میں نہیں بلکہ 3 بر اعظموں میں گئے ہیں. بر اعظم افریقہ، ایشیا اور یورپ. ہم میں سے کوئی گیا ہے؟ حالانکہ آج کل جہاز کا دور ہے. ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں کہ میں طلب حدیث کے لیے 3000 میل پیدل چلا ہوں. پوچھا گیا کہ پھر آپ نے چلنا چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ نہیں، پھر گننا چھوڑ دیا، شمار کرنا چھوڑ دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی طلب حدیث کے لیے تقریباً دنیا کے ہر ملک میں گئے ہیں جہاں بھی انہیں کسی ثقہ اور اہل محدث کے موجود ہونے کی خبر ملی. امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ سمعت اکثر من 1000 شیخ وما سمعت الا من قال الایمان قول وعمل ويزيد وينقص. ہر اس شخص سے حدیث نہیں لی جس کے پاس ذخیرہ حدیث ہو. فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زائد محدثین سے حدیث لی ہے اور صرف ایسے محدثین سے حدیث لی ہے جن کا ایمان کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: اقرار باللسان، وتصدیق بالقلب، وعمل بالارکان. زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور بقیہ اعضاء سے عمل. یہ عہد الحدیث کی ایمان کی تعریف ہے. بہت سے مذاہب صرف اقرار کو ایمان مانتے تھے، یا بعض مذاہب صرف اقرار اور تصدیق قلبی کو ایمان مانتے تھے اور عمل کو ایمان میں داخل نہیں مانتے تھے، جو کہ کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف ہے اور شرعی حقائق کے خلاف ہے. بحمد اللہ عہد الحدیث کا اس بارے میں یہی مذہب ہے کہ ایمان زبان کے اقرار، دل کی تصدیق اور اعضاء کے عمل کا نام ہے. ایمان وہی قابل قبول ہے جو انسان کی زبان پر ہو، انسان کے دل میں ہو، انسان کے ہاتھوں میں ہو، انسان کی آنکھوں میں ہو، انسان کے کانوں میں ہو. الغرض سارے اعضاء میں ایمان کا ہونا ضروری. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ایسے مشائخ سے حدیث لی ہے جن کا ایمان کے بارے میں یہ نظریہ ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان. اگر رحمان کی اطاعت کرو گے تو ایمان بڑھے گا، اور اگر شیطان کی اطاعت کرو گے تو ایمان کم ہوگا. یہ بھی ایک بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ تھا جس میں علماء کا اختلاف تھا، اور راجح قول محدثین کا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے. امام بخاری نے کتاب الایمان اسی لیے قائم کیا
اور اس میں کتاب و سنت کے سینکڑوں دلائل پیش کیے ایمان کے کم ہونے اور بڑھنے پر۔ اعمال صالحہ سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہوں کے ارتکاب سے ایمان گھٹتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے ہر شیخ سے حدیث نہیں لی، بلکہ جن کا ایمان کے بارے میں یہ عقیدہ ہو صرف ان سے حدیث لی۔ یہ 16 سال کے سفر اس کتاب کی تیاری میں شامل ہے، اور یہ کتاب 6 لاکھ حدیثوں سے منتخب کی گئی ہے۔ امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، ان میں سے اس کتاب کا انتخاب عمل میں آیا، اور اس کتاب کی تیاری میں 2 چیزیں خاص طور پہ قابل ذکر۔ ایک، امام بخاری کی اپنی کوشش حدیث صحیح لانے کے لیے۔ حدیث صحیح کیا ہے؟ جس میں 5 شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کی سند کے تمام راوی حافظ اور ضابط ہوں۔ نمبر 2، اس کی سند کے تمام راوی عادل ہوں۔ عادل سے کیا مراد ہے؟ راوی ایسا ہو جو صحیح العقیدہ ہو۔ اس دور میں بد عقیدگی کے بہت سے فرقے پیدا ہو چکے تھے، جیسے جہمیہ، منکرین صفات، منکرین اسماء، معتزلہ، جو بہت سے شرعی حقائق کے منکر تھے، اسماء کے الفاظ کو مانتے تھے مگر معانی نہیں مانتے تھے۔ روافض، جن کے بے تحاشا عقائد باطلہ ہیں۔ قدریہ، جو تقدیر کے منکر تھے، اور جبریہ، جو تقدیر کو ایسا مانتے تھے کہ انسان کو تقدیر کے آگے مجبور محض قرار دیتے تھے۔ یہ سب گندے عقیدے کے لوگ۔ تو عادل راوی وہ تھا جس کے عقیدے میں اس قسم کی کوئی گندگی نہ ہو، صحیح العقیدہ ہو، اور ساتھ ساتھ لا یرتکب الکبیرہ ولا یصر علی الصغیرہ، کسی بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور کسی چھوٹے گناہ پر اصرار نہ کرے۔ یہ شرط ہے۔ صرف اس حدیث، اس راوی کی حدیث قابل قبول ہوگی جس سے کسی کبیرہ گناہ کا صدور نہ ہو، اور جہاں تک صغیرہ گناہ ہے، اگر وہ سرزد ہو جائے تو بار بار نہ ہو۔ ایک آدھ بار ہو گیا وہ قابل نظر انداز ہے، لیکن بار بار نہ ہو۔ بلکہ عدالت میں ایک تیسری چیز اور ہے، وَأَن لَا يَرْتَكِبَ خوارم المروءہ، کہ اس راوی سے حدیث لیں گے جو مروت کو نہ توڑے، یعنی مروت کا بھی خیال رکھے۔ امور مروت سے کیا مراد ہے؟ مروت سے مراد یہ ہے کہ ایسا کام جس کو شریعت نے حرام نہیں کیا مگر معاشرے میں اسے ناپسند سمجھا جاتا ہے، ایسا کام بھی نہ کرے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، جیسے کسی عالم کا ننگے سر باہر گھومنا، شریعت میں یہ حرام نہیں ہے، مگر معاشرہ کسی عالم کا ننگے سر پھرنا اچھا نہیں سمجھتا۔
تو راوی اس کی بھی حفاظت کرے. مثلا ایک عالم، اس کو جب دیکھو بازاروں میں گھومتا دکھائی دیتا، کبھی کسی دکان پہ، کبھی کسی دکان پہ، کبھی کسی تاجر کے پاس، کبھی کسی تاجر کے پاس، یہ بھی امور مروت کے خلاف. یہ ایک عالم کی شان نہیں ہے. عالم کی شان مسجد ہے، مدرسہ ہے، ممبر ہے، محراب ہے. اور ویسے بھی بازار جو ہیں وہ زمین کا بدترین ٹکڑا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شر بقاع الارض اسواقها، کہ زمین کا سب سے بدترین ٹکڑا بازار ہے. تو یہ چیز بھی ایک عالم کی شان کے خلاف ہے، وہ ایسی چیزوں کا ارتکاب نہ کرے. بعض روات پر جرا اس حوالے سے کہ کان صاحب الابواب، کہ یہ دروازوں پر جایا کرتا تھا، مالداروں کے دروازوں پر. تو یہ چیز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ ایک عالم کی شان کے خلاف ہے. تو یہ وہ کڑی شرائط ہے. سند کا ہر راوی حافظ اور ضابط ہو جس سے غلطی کا امکان نہ ہو. سند کا ہر راوی عادل ہو اور سند شروع سے آخر تک متصل ہو، کوئی اس میں انقطاع نہ ہو. اور وہ حدیث ایسی نہ ہو جو بذات خود صحیح ہے مگر اس سے بھی صحیح حدیث کے خلاف ہو، جس کو شاذ کہتے ہیں. اور نہ ہی معلل ہو، جس کا معنی یہ کہ حدیث میں بظاہر کوئی علت نہیں لیکن باطن میں کوئی ایسی خرابی، کوئی ایسی علت موجود ہے جو حدیث کے رد کو موجب ہے، جس کو معلل کہا جاتا ہے. تو معلل بھی نہ ہو، نہ کوئی علت ظاہرہ ہو اور نہ کوئی علت خفیہ ہو. یہ وہ کڑی شرائط ہیں جن شرائط پر حدیث کی صحت ثابت ہوتی. جب یہ 5 شرطیں موجود ہوں تو علماء فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح ہو، یہ حدیث صحیح ہے. امام بخاری کی محنت کیا ہے کہ ایسی حدیث کو لانا جن میں یہ شرطیں موجود ہیں. اس کے بعد ایک چھٹی شرط جو امام بخاری نے خود اپنے اوپر لازم قرار دی، وہ عند الجمہور نہیں ہے مگر صحیح بخاری کے لیے، اس کتاب کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھٹی شرط کا بھی شروع سے آخر تک اہتمام کیا. بڑی کڑی شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ سند کا اتصال کیسے ثابت ہوگا. صحیح بخاری کے لیے یہ بات ذہن میں رکھی، صحیح بخاری کے لیے سند کا اتصال کیسے ثابت ہوگا. عند الجمہور یہ ہے کہ راوی مروی عنہ کے مابین اگر معاصرت ہے، زمانہ ایک ہے اور کسی وقت ایک مقام پر جمع ہونا ثابت ہے تو یہ اتصال سند کے لیے کافی. امام بخاری فرماتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے کافی ہے مگر صحیح بخاری کے لیے نہیں. اس میں ایک اضافی شرط کا اہتمام کیا اور شروع سے آخر تک اس پر قائم رہے. امکان لقاء نہیں بلکہ ثبوت لقاء. جمہور کی شرط کیا ہے سند کے اتصال کے لیے کہ راوی اور اس کے شیخ کی ملاقات ممکن ہو. امام بخاری صحیح بخاری کے لیے اس میں کیا اضافہ فرماتے ہیں کہ امکان نہیں بلکہ ثبوت لقاء، کہ راوی اور اس کے شیخ کی ملاقات ثابت ہے. کیا مطلب اس کا؟ امکان لقاء اور ثبوت لقاء میں کیا فرق ہے؟ امکان لقاء میں 2 چیزیں ہیں. ایک، راوی اور اس کے شیخ کا زمانہ ایک ہے. دوسرا، راوی اور اس کا شیخ کسی ایک مقام پر ان کا اکٹھا ہونا ثابت ہے. اکٹھا ہونا ثابت ہے. مثلا راوی بھی بغداد کا ہے اور اس کا شیخ بھی بغداد کا ہے، دونوں ایک ہی شہر کے، اکٹھا ہونا ثابت ہو گیا. یا راوی بغداد کا ہے اور اس کا شیخ حجاز کا ہے، تو اس بغدادی کا حجاز جانا یا اس حجازی کا بغداد آنا یہ ثابت ہے.
یا ان دونوں کا کسی تیسرے مقام پر ملنا، مثلا دونوں نے اکٹھے حج کیا، وہاں لقاء ممکن ہے۔ یہ سب امکان لقاء ہے، یہ سب امکان لقاء ہے۔ امکان لقاء کیا ہے؟ کہ دونوں کا زمانہ ایک ہو اور دونوں کا ایک مقام پر اکٹھا ہونا ثابت ہو۔ امام بخاری کی اضافی شرط ثبوت لقاء کی کہ راوی اور اس کے شیخ کی ملاقات ثابت ہو، ممکن نہیں ثابت ہو۔ اور ثبوت لقاء کے لیے کیا ضروری؟ دونوں کا زمانہ ایک ہو، دونوں کسی ایک مقام پر اکٹھے ہوں، اور کم از کم ایک بار یہ راوی اپنے شیخ سے حدثنا کہہ کر روایت کرے یا سمعت کہہ کر روایت کرے، کیونکہ حدثنا کا صیغہ یا سمعت کا صیغہ جو ہے یہ صریح ہے ثبوت لقاء، اس سے ملاقات ثابت ہوگی کم از کم ایک بار۔ اور یہاں ایک اور بڑا دقیق فرق ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مدلس کا عنعنہ قبول نہیں کرتے، جمہور کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے لیے غیر مدلس کا عنعنہ بھی قبول نہیں کرتے جب تک کم از کم ایک بار حدثنی کہہ کر روایت نہ کی۔ یہ بڑا دقیق فرق ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کتنی کڑی شرط ہے یہ۔ اس شرط کا پوری کتاب میں اہتمام کرنا، ہر سند میں اس کا اہتمام کرنا بھی ہر سند میں کم از کم 3 طبقے تو ہیں نا۔ صحیح بخاری میں 30 کے قریب 84 حدیثیں، تو 3 طبقے تو ہیں، رباعی بھی ہیں، خماسی بھی ہیں، سداسی بھی ہیں۔ اگر رباعی ہے تو 4 طبقے، خماسی ہے تو 5 طبقے، سداسی ہے تو 6 طبقے۔ ہر طبقے میں سند کے اتصال کے لیے ثبوت لقاء بڑی کڑی شرط ہے، مگر پوری صحیح بخاری میں اول سے آخر تک اس شرط کا امام بخاری نے اہتمام فرمایا۔ تو آپ اندازہ کریں کتنی محنت درکار ہوگی اس کے لیے۔ 16 سال کے سفر، 6 لاکھ حدیثوں میں سے کتاب کا انتخاب، اور احادیث منتخبہ کے لیے صحت کے شرائط کا اہتمام، اور پھر ایک اضافی شرط امکان لقاء کی بجائے ثبوت لقاء کا اہتمام۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے جس پر پوری صحیح میں امام بخاری قائم رہے۔ اور پھر ایک بات اور، اس کتاب کی تیاری میں امام بخاری نے ہزاروں سجدے کیے ہیں۔ حدیث کا انتخاب فرماتے، اس کا ترجمہ قائم کرتے، ترجمۃ الباب، اس کا عنوان قائم کرتے، اس عنوان کے تحت اگر کوئی قرآنی آیت یا اقوال سلف میں سے قول اس کو ذکر کرتے، پھر حدثنی سے مقصد کتاب کا آغاز کرتے اور اس حدیث کو پرکھتے منہج محدثین کے مطابق اور اپنی اس اضافی شرط کے مطابق۔ پرکھنے کے بعد جب وہ حدیث سارے معیار پر پوری ہے تو اس کے بعد غسل کرتے، وضو کرتے اور 2 نفل پڑھتے۔ یعنی پہلے حدیث کو چیک کر لیا، اس کی صحت کو جانچ لیا، تمام شرائط کی موجودگی پہچان لی، ترجمہ قائم ہو چکا ہے، اب غسل کرتے اور پھر 2 نفل پڑھتے، اپنے پروردگار سے دعا کرتے کہ یا اللہ ایک انسانی طاقت کے مطابق اس حدیث کو پرکھ لیا، تیرے علم میں سب کچھ ہے، پھر بھی اگر کسی حدیث میں کوئی سکن ہے جس پر ہم مطلع نہیں ہو سکے تو میرے قلم میں اس کو لکھنے کی طاقت نہ دینا۔ نوافل، سجدے، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت، الحاح اور دعائیں، الدعاء سلاح المؤمن، یہ ساری محنت اس کتاب کی تیاری میں امام بخاری نے صرف کی اور فرمایا کہ جعلت حجۃ بینی و بین اللہ۔ اتنی محنت سے یہ کام کیا، میں نے اس کتاب کو اپنے
اور اپنے پروردگار کے درمیان حجت بنایا ہے، حجت۔ جس شخص کے پاس یہ کتاب آ گئی، سمجھو کہ اس کے ہاتھ میں میزان آ گیا، وہ کسوٹی آ گئی جس کسوٹی پر وہ حق کو پہچان سکتے ہیں۔ جو مسئلہ اس کسوٹی میں فٹ آ گیا وہ حق ہے۔ یہ دعویٰ امام بخاری کا نہیں، یہ دعویٰ سارے محدثین کا، سارے محدثین کا، کہ اس نیلی چھت کے نیچے قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری۔ ابو نصر السیزی الحافظ فرمایا کرتے تھے کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو یہ کہہ کر طلاق دے کہ اگر صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف ہے تو تجھے طلاق، تو اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ صحیح بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں۔ اور امام الحرمین نے یہی بات کہی ہے، اس میں ساتھ مسلم کا ذکر بھی کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ کر طلاق دے کہ بخاری مسلم دونوں میں اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو یہ طلاق، تو اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ بخاری میں اور مسلم میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ میں پوری دنیا کا صحیح بخاری کی صحت پر اتفاق ہے، یہ کوئی معمولی مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں ان کے شیخ قتیبہ بن سعید فرمایا کرتے تھے کہ لو کان البخاری فی الصحابہ لکان عالما، اگر امام بخاری صحابہ کے دور میں پیدا ہوتے تو اس دور میں بھی علم ہوتے۔ علم، علم کہتے ہیں پہاڑ کی اونچی چوٹی کو، اس دور میں بھی چوٹی کا کام کرتے، پہاڑ کی چوٹیاں مشعل راہ ہوتی، پہاڑوں کے لوگ چوٹیوں سے اپنی سمتیں، اپنے راستے متعین کرتے، تو اس دور میں بھی علم ہوتے۔ قتیبہ ہی کا قول ہے کہ فضل البخاری علی سائر المحدثین کفضل عمر بن الخطاب علی سائر الصحابہ، امام بخاری کی فوقیت اور ان کی اقدمیت سارے محدثین پر ایسی ہے جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی فوقیت سارے صحابہ پر تھی۔ ان کے شیخ علی بن مدینی فرمایا کرتے تھے کہ ما رأى مثل نفسه، امام بخاری نے اپنے جیسا شخص کوئی نہیں دیکھا۔ اور امام بخاری بھی فرماتے تھے علی بن مدینی کے بارے میں کہ مستصورت نفسی الا عند علی، کہ میں نے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھا کبھی بھی کسی کے سامنے سوائے علی بن مدینی کے، کسی کے سامنے چھوٹا نہیں سمجھا، وہ وقت کا حاکم ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھا سوائے علی بن مدینی کے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنے جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا، اپنی دنیا میں وہ یکتا تھے، فرید الدہر تھے، وحید العصر تھے، یکتا اور تنہا تھے۔ اس لیے ان کے القاب میں ایک لقب امیر المومنین فی الحدیث ہے اور ایک لقب امام الدنیا فی الحدیث کا ہے، کہ حدیث نے پوری دنیا کے امام۔ تو یہ اس کتاب کے مؤلف اور یہ اس کتاب کی شان، یہ کتاب کتنی بابرکت ہے، اس میں کتنی محنت شامل ہے، کتنی دعائیں شامل ہیں اور کتنے سجدے شامل ہیں۔ کیونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے، یہ آخری باب کے جو مقاصد ہیں اور جو اس میں موضوعات ہیں ان کے بیان کے لیے کئی مجالس درکار ہیں اور بہت طویل مجالس، مگر اختصار وقت کو محفوظ رکھتے ہوئے چند ہم باتیں اس میں کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ یہ آخری باب کے حوالے سے، یہ آخری باب جو کتاب التوحید کا آخری باب ہے، اور بڑی ایک عجیب ترتیب امام بخاری رحمہ اللہ کی، کیونکہ عمل سے پہلے اخلاص ہے، اخلاص نیت۔ عمل کرنے لگو تو عمل سے پہلے اپنی نیت چیک کرو، نیت چیک کرو
ضروری ہے کہ عمل اللہ کے لیے خالص ہے، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. یہ آغاز عمل ہے. امام بخاری نے کتاب کا آغاز اسی مسئلے سے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اسی مسئلے سے کیا. یعنی یہ آغاز بالکل ایک انسانی عمل کے مطابق ہے. نیت ہر عمل سے پہلے، ہر کوشش سے پہلے نیت ہے. امام بخاری نے بھی کتاب کا آغاز مسئلہ نیت سے کیا. اب ہر انسان کا خاتمہ ضروری ہے کہ توحید پر ہو. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. توحید پر ضروری ہے. لہذا کتاب کا اختتام توحید کے چیپٹر سے ہوا، کتاب التوحید. آغاز بھی مطابق ہے اور یہ اختتام بھی مطابق ہے. اور چونکہ جب قیامت کے دن اعمال کا حساب ہوگا تو اس حساب کی آخری کڑی وزن اعمال ہوگی. اس سے قبل اعمال شمار ہوں گے حساب کے لیے. اس سے قبل بندے کے اعضاء گواہی دیں گے. اس سے قبل زمین بندوں کے اعمال کی گواہی دے گی. اس سے قبل فرشتوں کے صحیفے کھل جائیں گے. ان صحیفوں سے بندوں کے اعمال کو دیکھا جائے گا، گنا جائے گا اور پرکھا جائے گا. اس کے بعد اگلا مرحلہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے. اب جب اعمال تلیں گے تو یہاں سے جنتی اور جہنمی اپنے ٹھکانوں پر روانہ ہوں گے. تو عمل کا آغاز نیت سے. دنیا سے انسان جائے تو توحید پر جائے، کہتا کتاب التوحید آخری چیپٹر. اور قیامت کے روز جب اس عمل کا حساب ہوگا تو اس حساب کا آخری مرحلہ وزن اعمال. لہذا آخری بات وزن اعمال کا. اور جو حدیث ہے جس میں تسبیح کا ذکر ہے اور تحمید کا ذکر ہے، یہ عین مطابق ہے کفارہ مجلس اور خاتم مجلس. خاتم مجلس جو ہے وہ تسبیح اور تحمید پر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں عین مطابق حال. امام بخاری کا باب کیا ہے؟ باب قولہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. ونضع الموازین القسط، ہم نصب کریں گے، قائم کریں گے عدل کے ترازو. عدل کا ترازو ہم قائم کریں گے. کون قائم کرے گا؟ اللہ رب العزت. کس لیے قائم کرے گا؟ لیوم القیامہ، اہل حساب یوم القیامہ، قیامت کے حساب کے لیے. قیامت کے حساب کے لیے ہم عدل کا میزان قائم کریں گے. موازین جمع میزان کی. قسط اس کی صفت ہے، اور چونکہ یہ مصدر ہے لہذا مصدر میں واحد تثنیہ جمع سب برابر. المیزان القسط بھی صحیح ہے، المیزانان القسط بھی صحیح ہے، اور الموازین القسط بھی صحیح ہے. کیونکہ القسط مصدر ہے اور مصدر میں واحد تثنیہ جمع سب برابر. موازین جمع، کیا ترازو کئی ہوں گے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کئی ہوں گے، مگر راجح قول یہ ہے کہ ترازو ایک ہی ہوگا. اور جمع کا صیغہ لانا باعتبار اعمال کے ہے، کیونکہ اعمال میں تعدد ہے، یا باعتبار اشخاص ہے، کیونکہ جن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے وہ بے شمار ہیں. اور یا پھر یہ جمع برائے تفخیم اور تعظیم ہے. بعض اوقات چیز ایک ہی ہوتی ہے مگر صیغہ جمع کا استعمال ہوتا ہے اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس کی فخامت کو ظاہر کرنے کے لیے. جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے انکار کیا، تکذیب کی مرسلین کی. جمع کا صیغہ، حالانکہ نبی ان کا ایک ہے، نوح علیہ السلام. تو یہاں نوح علیہ السلام کی تعظیم مقصود ہے، ان کی تفخیم مقصود ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 50 سال نہیں،
بلکہ تقریباً 10 صدیاں اللہ کی توحید کا پیغام دیا ہے. 10 صدیاں وہ معمولی خدمت نہیں ہے. اس لیے ان کی عظمت شان بتانا مقصود ہے کہ جس نبی کی اتنی لمبی تاریخ ہو کہ تقریباً 950 سال اس نے اللہ کی توحید کی خدمت کی ہو, تو اس کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں. اس لیے موازین اس کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود ہے. ایک حدیث میں اس کی عظمت کا ذکر ہے. ابن حبان میں وہ روایت موجود ہے کہ فرشتے جب میزان کو دیکھیں گے, فرشتے جب میزان کو دیکھیں گے, اتنا بڑا میزان, کتنا بڑا. امام لالکائی رحمہ اللہ, سلمان فارسی کا ایک قول ہے, موقوف ہے, اور اس قسم کا قول حکمن مرفوع ہوتا ہے. یعنی صحابی کی ایسی خبر جس میں رائے کا احتمال نہ ہو, وہ خبر حکمن مرفوع قرار پاتی. یہ خبر رائے سے نہیں دی جا سکتی, اس میں رائے کا دخل نہیں. سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ یہ ترازو اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور آسمانوں میں جو کچھ ہے, اور 7 زمینیں اور زمینوں میں جو کچھ ہے, اس ترازو کے ایک پلڑے میں سما جائیں گے. ایک پلڑے میں اتنا بڑا میزان. اور اللہ نے اس میزان کے ایک پلڑے کو بعض بندوں کی نیکیوں سے بھرنا ہے. تو فرشتے تعجباً پوچھیں گے کہ یا اللہ وہ کون سے بندے ہیں جن کا عمل اس میزان کو بھر دے گا؟ اللہ پاک فرمائے گا لمن شئت من خلقی, میری مخلوق میں بہت سی مخلوقات ہیں, بہت سے بندے ہیں جن کا میں چاہوں کہ میری مشیت کے تحت میں ان کی نیکیوں سے اس میزان کو بھر دوں گا. بلکہ بعض آثار میں یہ چیز وارد, اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو ایک شخص کے اخلاص سے خرچ کی ہوئی ایک کھجور سے اپنے پورے میزان کو بھر دوں, اگر میں چاہوں. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأہ, کہ سبحان اللہ آدھا میزان ہے, اور اگر ساتھ الحمدللہ بھی کہو گے تو پورا میزان. تو فرشتے متعجب کہ یا اللہ وہ کون بندے ہیں جن کی نیکیوں سے میزان بھر جائے گا؟ اللہ فرمائے گا بہت سے بندے. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ سبحانک ما عبدناک حق عبادت, یا اللہ تو پاک ہے, پھر ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. کیا سمجھے آپ کہ فرشتے جو صدیوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں, صدیوں سے اس کی تسبیح کر رہے ہیں, تحمید کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, وہ اس میزان کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ یہ میزان تو بھر ہی نہیں سکتا, کسی کی نیکیوں سے بھر ہی نہیں سکتا. اور اگر بعض بندوں کی نیکیوں سے بھرے گا تو پھر یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. تو یہ حدیث دلیل ہے اس میزان کی فخامت اور عظمت کی. تو پھر یہ جمع برائے تعظیم, برائے تفخیم, اتنا بڑا میزان ہے کہ اس کی عظمت کو بصیغہ واحد نہیں بلکہ بصیغہ جمع بیان کی. ونضع الموازین القسط, ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے, عدل کا ترازو جس میں انسان کے اعمال کو تولیں گے, اعمال کا وزن کریں گے. وزن کیوں؟ اعمال کیوں تولے جائیں گے؟ جواب یہ کہ عدل قائم کرنے کے لیے, انصاف فراہم کرنے کے لیے. مگر آپ سوال کریں گے کہ پہلے اعمال گنے جا چکے ہیں, گنتی ہو چکی, بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا حساب و کتاب کے لیے, نیکیاں گناہ سب شمار ہو چکے, صحیفوں سے نیکیوں اور گناہوں کا علم ہو چکا, زمین نے شہادتیں دے دی اور تمام نیکیوں اور گناہوں کو ذکر کر دیا. تو گنتی تو بار بار ہو چکی, اتنا کافی نہیں.
نمازیں 5 فرض ہیں، گنتی کا عمل ہے نا، تو چیک کر لیا جائے نمازیں پوری پڑھی یا نہیں پڑھی۔ روزے 30 فرض ہیں، گن لیے جائیں پورے رکھے یا نہیں رکھے۔ زکوٰۃ 2.5% شرط ہے، یہ فصل پر عشر ہے، شمار کر لیا جائے زکوٰۃ پوری دی یا نہیں دی۔ اعمال کو تولا کیوں جا رہا ہے، وزن کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اظہار عدل کی ایک دوسری صورت ہے کہ اعمال کی گنتی کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال کا وزن بھی ضروری ہے۔ گنتی کی گئی یہ چیک کرنے کے لیے کہ عمل بندے نے پورا کیا یا نہیں کیا، نمازیں پوری پڑھی یا نہیں پڑھی، روزے پورے رکھے یا نہیں رکھے، زکوٰۃ پوری دی یا نہیں دی۔ ان سارے امور کو چیک کرنے کے لیے اعمال کی گنتی کی گئی۔ اب اعمال کو تولا جا رہا ہے تاکہ اعمال کا معیار بھی سامنے آئے، اعمال کا معیار بھی سامنے آئے۔ خالی وزن کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال کا معیار بھی سامنے آئے گا کہ یہ عمل اگر پورا کیا ہے تو کیسے کیا ہے، کیسے کیا ہے۔ اور یہ معیار 2 چیزوں کے ساتھ ہے۔ ایک بندے کا اخلاص، عمل تو کیا، نمازیں پوری، روزے پورے ہیں، لیکن یہ شخص ریاکار تو نہیں، اس کے عمل دکھاوے کے تو نہیں ہیں، نمود و نمائش کے تو نہیں ہیں۔ یہ چیک کرنے کے لیے اعمال کو میزان میں ڈالا جائے گا، اور میزان میں یہ صلاحیت ہوگی کہ صرف اس عمل کو وزن کے قابل سمجھے گا اور قرار دے گا جو عمل اخلاص کے ساتھ ہو۔ جس عمل میں ریاکاری ہوگی اس کا میزان میں کوئی وزن نہیں ہوگا، بالکل بے وزن، بیکار۔ دوسرا معیار عمل جو ہے وہ ہے عمل کا مطابق ہونا نبی علیہ السلام کی سنت کے، نبی علیہ السلام کی سنت کے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص نے نمازیں 5 پڑھی، مگر سنت کے مطابق پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ عمل کا معیار۔ اگر تعداد پوری ہے تو معیار دیکھا جائے گا کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اور میزان میں یہ صلاحیت ہوگی کہ اس میں صرف اس عمل کا وزن بنے گا جو عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوگا۔ ایک بات اور قابل غور ہے، امام لالقائی اگرچہ موقوفاً یہ روایت لائیں، حکماً مرفوع ہے کہ یکون صاحب المیزان جبرائیل علیہ السلام، کہ میزان پر وزن کے لیے ڈیوٹی جبریل امین کی ہوگی۔ صاحب المیزان جبریل علیہ السلام، اور یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے کیونکہ جبریل علیہ السلام امین الوحی فرشتے ہیں، نبی علیہ السلام پر اور سارے انبیاء سابقین پر وحی لانے والے، وہ بذات خود میزان پر موجود ہیں، ہر نبی کی وحی کو جانتے ہیں، ہر نبی کی وحی کو جانتے ہیں۔ ان سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا کہ یہ عمل وحی کے مطابق ہے یا وحی کے مخالف ہے؟ یہ معاملہ کتنا گمبھیر ہے۔ جبریل امین صاحب المیزان، ہر نبی پر وحی لانے والے، ہر نبی کی وحی کے محافظ اور مہیمن، ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہے یا وحی کے خلاف ہے؟ تو جو عمل وحی کے خلاف ہوگا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، برادری کے مطابق ہو، آباء و اجداد کے مطابق ہو، یا اپنے بنائے ہوئے پیر و مرشد کی تعلیم کے مطابق ہو، اپنے اماموں کے فتاویٰ کے مطابق ہو، ایسے کسی عمل کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ عمل کے اعتبار سے اللہ کی حجت پوری ہوتی ہے انبیاء کے ذریعے، نہ کہ کسی کے باپ دادے کے ذریعے، نہ کہ کسی برادری کے ذریعے، نہ کہ کسی قوم کے ذریعے، نہ کہ کسی امام کے ذریعے، نہ کہ کسی تابعی یا صحابی کے ذریعے۔ اللہ کی حجت پوری ہوتی ہے اللہ کے انبیاء کے ذریعے، رسولاً مبشرین و منذرین
لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے، تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں میں سے کسی شخص کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تو یہ آباء و اجداد کا ذکر نہیں ہے، یہ برادری کا ذکر نہیں ہے، کسی امام کا ذکر نہیں ہے، بلکہ انبیاء و مرسلین کا ذکر ہے کہ اللہ کی حجت اللہ کی خلق پر پوری ہوتی ہے انبیاء کے ذریعے۔ اب تمہارا عمل کسی بھی شخصیت کے عمل کے مطابق ہو، وہ میزان میں ناکام ہے، صاحب المیزان کے نزدیک وہ ناکام ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اور کوئی وزن نہیں۔ ہاں، صرف وہ عمل معیار کے مطابق ہوگا جو عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، جو عمل اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ ہے میزان کا معاملہ، کتنا گمبھیر معاملہ ہے، کتنی اس میں خطورت ہے۔ یہ میزان جو ہے یہ اعمال کو معیار کے ساتھ تولے گا، جو عمل ریاکاری پر ہوگا مسترد ہوگا، بے وزن ہوگا، اور جو عمل سنت کے خلاف ہوگا بے وزن ہوگا۔ کتنے عمل باقی بچیں گے، کتنے عمل باقی بچیں گے، غور کیجیے، یہ کتنی کٹھن گھاٹی۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کی شفاعتوں میں سے ایک شفاعت میزان پر بھی ہوگی، ایک شفاعت پل صراط پر ہوگی۔ یہ دونوں جو مراحل بڑے کٹھن مراحل، بڑے کٹھن۔ یہ بات یاد رکھو، یہ جو میزان اللہ کا ترازو، یہ دنیا کا ترازو نہیں ہے، اسے دنیا کے ترازو پر قیاس مت کرو۔ دنیا کے ترازو میں جو چیز ڈالو گے وہ اس کو تول کے دکھا دے گا، وہ پاک ہو ناپاک ہو، جو وزن ہوگا اس کو ظاہر کر دے گا، جو وزن ہوگا اس کو ظاہر کر دے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا میزان یہ کوئی دنیا کا ترازو نہیں ہے، دنیا کا ترازو نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اس ترازو میں ایک کھجور کو احد پہاڑ کے برابر کر دے، اور چاہے تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، رب سمین لا یذر عند اللہ جناح بعوضہ، کہ بہت سے موٹے تازے بھاری بھرکم لوگ قیامت کے دن آئیں گے، بڑے مالدار، انہیں اللہ کے میزان میں ڈال دیا جائے گا، ترازو میں ڈال دیا جائے گا، اور اس میزان میں ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوگا۔ یہ میزان بھاری بھرکم انسان کو ڈالا جا رہا ہے، نتیجہ کیا کہ اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحابہ ان کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر مذاق اڑا رہے تھے، بڑے دبلے پتلے لاغر اور نحیف تھے، یہ پتلی ٹانگیں دیکھ کر صحابہ ہنس پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لہما اثقل فی المیزان من احد، کہ جن ٹانگوں کو دیکھ کے تم ہنس رہے ہو، کل یہ اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے بھاری ہوں گے۔ وزن کہاں سے آ گیا؟ یہ کیسا میزان ہے؟ یہ دنیا کا میزان نہیں، دنیا کا ترازو نہیں ہے، یہ اللہ کا میزان، اس کی اپنی خصوصیات، اپنی صلاحیات ہیں۔ دو پتلی ٹانگیں احد پہاڑ کے برابر نہیں بلکہ احد پہاڑ سے بھاری ہوگی۔ کتنی بھاری؟ یہ اللہ کا علم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ابن مسعود کا اتباع سنت، اتباع سنت۔ ابن مسعود کی رضی اللہ عنہ شان کیا تھی؟ یہ عبادات میں تو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہی تھے، لیکن عادات میں بھی کرتے تھے، عادات میں بھی بڑے غور سے دیکھتے کہ اللہ کے پیغمبر کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، ویسے اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کرتے، کیسے مسکراتے ہیں ویسے مسکرانے کی کوشش کرتے، کیسے چلتے ہیں
ویسے چلنے کی کوشش کرتے، یعنی عادات میں بھی. کان اشبہ الناس اقرب الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا بدلا بسمتا. یہ ان کی شان کہ امور عادیہ میں بھی اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتے تھے. امور عادیہ میں یہ میزان، یہ اس کی صلاحیت. ابھی آپ نے سنا کہ سبحان اللہ سے آدھا میزان بھر سکتے، الحمدللہ سے پورا میزان بھر سکتے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، خصلتان ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان. دو خصلتیں پشت پر ہلکی ہیں مگر میزان میں بھاری ہوں گی. طول الصمت، ایک لمبی خاموشی، اور دوسری والخلق الحسن، اچھے اخلاق. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بخن لخمس ما اثقلہن فی المیزان. 5 چیزیں کیا کہنا ان کا، وہ اللہ کے میزان میں کتنی بھاری ہوں گی. ایک سبحان اللہ، دوسری الحمدللہ، تیسری لا الہ الا اللہ، چوتھی اللہ اکبر، اور 5ویں کیا؟ کسی شخص کا بیٹا بچپن میں فوت ہو جائے اور وہ صبر کر لے، اس کا یہ صبر اللہ کے میزان میں بڑا بھاری ہوگا. یہ میزان ہے. ہلکی چیزوں کو بھاری کرے گا اگر بندہ مخلص ہے اور متبع سنت ہے، اور بھاری چیزوں کو بالکل بے وزن ظاہر کرے گا اگر عمل کرنے والا ریاکار ہے یا مخلص تو ہے مگر پیغمبر اسلام کی سنت کی اتباع نہیں کرتا. اس کے عمل میں اللہ کی وحی کی اتباع کا رنگ نہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. اور ایک نسخے میں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنُ. ان میں کیا فرق ہے؟ اقوال اور قول میں کیا فرق ہے؟ بنو آدم کے اعمال اور بنو آدم کے اقوال، جو زبان سے کہتا ہے، اذکار، اس کا ذکر کرنا، اس کا قرآن کی تلاوت کرنا، ان سب کو تولا جائے گا، ان سب کا وزن ہوگا، اعمال کا بھی اقوال کا بھی. یہ معنی اقوال کا. اگر قولہم ہو وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، تو اس کا معنی دوسرا ہے، کیونکہ قول مصدر ہے. باب قال یقول قولا، قول مصدر ہے، یعنی قول کا معنی کوئی بات کہنا، پڑھنا، ذکر کرنا. بندے کا پڑھنا، بندے کا ذکر کرنا، بندے کا کچھ کہنا، یہ قیامت کے دن تلے گا، اس کا وزن ہوگا. اس سے مقصود کیا امام بخاری کا؟ اپنے اس موقف کی تائید. جو امام بخاری فرق کرتے تھے کہ ایک قول اور ایک مقول، دونوں کے فرق کو سمجھو. ایک ہے قرات اور ایک ہے مقروء. قرات پڑھنا، مقروء جس چیز کو پڑھا جائے. ایک ہے لفظ اور ایک ہے ملفوظ. لفظ کا معنی کہنا اور ملفوظ جو کہا جائے. ایک ہے تلاوت اور ایک ہے مطلوب. تلاوت کا معنی قرآن پڑھنا اور مطلوب قرآن جو پڑھا جا رہا ہے. ان دونوں کے فرق کو سمجھو. یعنی تلاوت اور ہے، مطلوب اور ہے. قول اور ہے، مقول اور ہے. لفظ اور ہے، ملفوظ اور ہے. معنی کیا کہ لفظ اور تلاوت اور قرات یہ بندے کا فعل ہے، اور مطلوب، مقروء اور مقول یہ کلام الرحمن. یہ بندے کا فعل ہے تو اس کا وزن ہوگا. یعنی ترازو میں کیا چیز تولی جائے گی؟ بندے کے افعال، بندے کی محنتیں، بندے کی باتیں، اس کے اقوال، ان کا وزن ہوگا. اس کا معنی قرات یا تلاوت یا لفظ یا قول، یہ سب افعال المخلوقین ہیں، بندوں کے افعال ہیں جن کو تولا جائے گا. اور مقول اور مقروء اور ملفوظ اور مطلوب یہ کلام الرحمن. تو بندے کے افعال کو تولا جائے گا تو پڑھنا بھی بندے کا فعل، پڑھنا بھی بندے کا فعل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا مشہور اختلافی مسئلہ
اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بڑے علمی مباحث ہے. ان کا کہنا لفظ بالقرآن مخلوق، اس کی تائید ہو رہی ان کے اس موقف سے کہ قرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے، مگر میرا قرآن پڑھنا میرا عمل ہے، وہ مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے. اور یہ موقف بالکل درست ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جہمی، کہ جو شخص یہ کہے کہ لفظ بالقرآن مخلوق وہ جہمی. امام بخاری فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے، میرا قرآن پڑھنا میرا عمل ہے جو کہ مخلوق اور حادث ہے. اور امام احمد فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ لفظ بالقرآن مخلوق فهو جہمی، وہ جہمی. کیا فرق ہے ان دونوں باتوں میں؟ امام بخاری کا مدعا کیا ہے اور امام احمد کا مدعا کیا ہے؟ دونوں کے مدعا میں فرق ہے. دیکھو لفظ مصدر، لفظ جو ہے مصدر، مصدر کے دو معنی، ایک اس کا معنی حقیقی جو کہ معنی مصدری، اور ایک مصدر بمعنی مفعول، یعنی لفظ بمعنی ملفوظ. امام احمد بن حنبل کا کہنا کہ لفظ بالقرآن مخلوق کہنے والا جہمی ہے، تو امام احمد بن حنبل کی مراد لفظ بمعنی ملفوظ سے ہے. بات درست ہے. امام بخاری کا کہنا کہ لفظ بالقرآن مخلوق یہ درست ہے، تو یہاں لفظ جو ہے اپنے مصدری معنی حقیقی معنی میں جو کہ بندے کا عمل ہے وہ بھی درست ہے.